من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو انعامات کیے تھے اور انعامات کا اجمالی ذکر تھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو انہیں تمہید کے طور پر نصیحت فرمائی کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے اس آخری پیغام پہ ایمان لے آؤ، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی پھر وہ فضیلت بلکہ اس سے بڑھ کر فضیلت دے دے گا جو تمہیں پہلے حاصل تھی، اس سے بڑھ کر فضیلت دے گا اور اس دن کے رسوائی سے بچ جاؤ۔ وہ دن ایسا دن ہے کہ عرب کے دستور کے مطابق جب کوئی آدمی گرفتار ہوتا تو جو گرفتار کرتا اور جس کا قیدی ہوتا تو فدیہ دے کے چھڑاتے تھے۔ گرفتار کرنے والا کہتا اتنے پیسے لاؤ گے تو چھوڑوں گا، نہیں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اور غیر دنیا میں پھر 3 شکلیں ہوتی ہیں اپنے قیدی کو چھڑانے کی، یا سفارش کی جائے، سفارش کرائی جائے، یا پھر فدیہ دیا جائے، پیسے دیا جائے، اس کو چھڑایا جائے، اور تیسرا یہ کہ جدے کے ذریعے بزور اس کو چھڑایا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں، تینوں صورتیں قیامت کے دن نہیں ہو سکے گی۔ نہ کافر کی سفارش قبول ہوگی، نہ کافر کی کوئی سفارش کر سکے گا، نہ قبول ہوگی، اور نہ فدیہ قبول ہوگا۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ اگر پوری زمین کو سونے سے بھر دیا جائے، پوری زمین کو، اول تو اتنا سونا وہاں ہوگا کہاں کسی کے پاس، ادھر تو نیکی ہوں گی یا گناہ ہوگا، یہ مال و دولت، یہ سکے، یہ چیزیں جو نا یہاں رہ جائیں گی اس دنیا میں، وہاں جو ہے نا گناہ ہے یا نیکیاں۔ لیکن بالفرض اگر کسی کے پاس سونا ہوا بھی کہ جس سے زمین بھر جائے اور وہ دے دیا جائے فدیے میں کہ میری جان چھوٹ جائے تو بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی، رہائی نہیں ملے گی، فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح مجھ سے کوئی زبردستی بھی نہیں چھڑا سکے، زبردستی بھی۔ لہذا میرا جو مجرم ہوگا، باغی ہوگا، کافر ہو تو اس کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، اور نہ اس کی طرف سے فدیہ قبول ہوگا، اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو
اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس آخری پیغام پہ ایمان لے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ناصحانہ انداز میں، مشفقانہ انداز میں ان کو نصیحت فرمائی، تمہید کے طور پہ نصیحت فرمائی. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر سے وہ انعامات ذکر کیے ہیں جو اللہ نے اس پہ کیے، اور ان کی خرابیاں ذکر کی ہیں جن خرابیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ برتری اور فضیلت لے لی، عزت لے لی، اور اس کے بدلے اللہ نے ان کو ذلت اور رسوائی پہ مسلط کی. اور اللہ نے سب سے بڑا انعام کہ آخری نبی اللہ نے ان کے بجائے بنی اسماعیل سے بھیجا، بنی اسماعیل سے محفوظ فرمایا. تو اللہ نے ان خرابیوں کا ذکر کیا کہ جس آخری نبی کے بارے میں لوگوں کو تم کیا کرتے تھے، خوشخبریاں دیتے ہیں کہ وہ ہم میں آئے گا، ہم سب پہ غالب ہو جائیں گے، اور پھر جو وہ کیا ہوگا، یہ کافر جو ہے نا کافر ہمارے مقابلے میں مٹ جائیں گے اور ہم اس کی پیروی کریں گے. خوشخبری دیتے تھے وہ ہم میں ہوگا. اللہ نے تم میں نہیں بھیجا بنی اسماعیل میں. کیوں؟ ان خرابیوں کی وجہ سے. اور ظاہر ہے ان خرابیوں کی وجہ سے جیسے تم اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گئے ہو، قیامت کے دن بھی رسوا اور ذلیل ہو گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں تفصیل سے بتایا. ابن اسرائیل کا پس منظر یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقبی نام ہے. اسرا کہتے ہیں عابد بندے کو، اور ایل اللہ کو کہا جاتا ہے، اللہ کو. اسرا بندہ، عابد، ایل اللہ. اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ. یہ ان کا لقبی نام. بعض روایات میں تو یوں ہیں کہ یہ بہت زیادہ روتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے یعقوب علیہ السلام. اس کی وجہ سے فرشتے نے رب کی طرف سے یہ لقب دیا کہ یہ واقعی اللہ کے بندے اور اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کے کامل بندے ہیں کہ بڑے رو رہے ہیں اور بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس وجہ سے. اور گزشتہ کسی درس میں ابھی گزر چکا تھا 2 3 4 دن پہلے کہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی. یہ صحت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے مضبوط ہے. انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ بھئی جب میں عبادت کروں تو گیٹ پہ کھڑے ہو کے اندر میرے پاس کسی کو آنے نہ دینا. چنانچہ یہ بالکل اخلاص کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ مکمل، جب تک والد عبادت کر رہے ہوتے اسحاق علیہ السلام، یہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اندر کسی کو آنے نہیں دیتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے. تو ایک مرتبہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، وہ زبردستی آنا چاہا اور یہ انہوں نے روکنا چاہا. الجھ پڑے آپس میں. اسحاق علیہ السلام جب باہر آئے دیکھا تو یہ الجھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے پھر فرشتے کے ساتھ تعارف ہوا ہوگا. فرشتے نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو اسحاق علیہ السلام نے یعقوب. میں نے آپ کو بتایا یعقوب کا معنی ہے بعد میں آنے والا. یعقوب کا معنی بعد میں آنے. یہ جڑوے بھائی تھے. ایک عیس بڑا بھائی جو ہے نا اس کا نام عیس تھا، اور یہ جو ہے نا ان کا نام تھا یعقوب. تو ان کو یعقوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ تھے تو جڑوے، لیکن وہ پہلے جو ہے نا وہ دنیا میں آئے، پہلے پیدا ہوئے، اور یہ ان کے بعد میں پیدا ہوئے. تو اس لیے ان کو یعقوب کہا جاتا ہے کہ پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا. تو یہ اسحاق علیہ السلام نے بتایا کہ ان کا نام یعقوب ہے. تو فرشتے نے کہا نہیں، ان کا نام اسرائیل ہے، اللہ کا بندہ. یہ واقعی اللہ کا کامل بندہ ہے کہ آپ نے جس طرح ڈیوٹی لگائی تو ڈیوٹی پوری دیانتداری کے ساتھ یہ انجام دینے والا تھا، دے رہا تھا. اور میں نے کتنی کوشش کی، الجھ پڑا، لیکن مجھے اس نے اندر آنے نہیں. تو اس کے بعد ان کا یہ لقبی نام اسرائیل مشہور ہو گیا، اسرائیل. اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی ابن کی جمع ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، تو بنی کے معنی بیٹے. بنی اسرائیل کے معنی اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، اے اسرائیل کے یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تو یا بنی یعقوب بھی کہہ سکتے ہیں، یا بنی یعقوبہ. اللہ نے یا بنی یعقوب نہیں فرمایا، یا بنی اسرائیل. کیوں؟
کہ اسرائیل میں جو کمال ہے وہ یعقوب میں نہیں، لفظ یعقوب میں نہیں۔ جس ماننے کی زیادتی یا اس میں اسرائیل میں پائی جاتی ہے وہ یعقوب میں نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ، اور اللہ کا کامل بندہ، اللہ کا حقیقی بندہ، اور غیر بندے کے اندر کمال یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ بنا رہے۔ بندے کے اندر کمال یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بنا رہے، اللہ کی بندگی کرے۔ تو اس اسرائیل میں اس بات کی طرف اشارہ تھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل بندہ، اے اللہ کے کامل بندوں، اے اللہ کے کامل بندے کے بچوں، اے اللہ کے کامل بندے کی اولاد، اے اللہ کے کامل بندے کے بیٹوں۔ اشارہ کس طرف ہے؟ جیسے وہ اللہ کا کامل بندہ تھا تمہارا جد امجد تمہارا باپ، تم بھی اس طرح اللہ کے کامل بندے بنو۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی کم انعامات کیے، بے شمار انعامات اللہ نے تمہارے اوپر کیے ہیں، اور ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے، ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے کہ میرے محبوب اور کامل بندے کی اولاد ہو، لہٰذا تم ان کی طرح کامل بندے بنے رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات کی بارش جاری رہے گی، یہ بارش تمہارے اوپر ہوتی رہے گی، اس سے معروف نہیں ہوگے۔ اس طرف اللہ نے جگہ جگہ اشارہ کیا، یا بنی اسرائیل، اے میرے کامل بندے کے بچوں، اے میرے کامل بندے کے بیٹوں، یعنی تم بھی اس طرح کامل بنو، فرمان بردار بنو۔ انسان میں کمال آتا ہے اللہ کی مکمل فرمان برداری سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ فلسطین چھوڑ کے مصر انہوں نے ہجرت کی، کیونکہ قحط آ گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی بہتر انتظام کی وجہ سے اور صلاحیت کی وجہ سے انہوں نے غلہ اس طرح اسٹور کیا تھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ قحط آئے گی، لہٰذا تم اپنے غلے کو اس طرح جو ہے نا اسٹور رکھو، اور پھر اس خواب کی تعبیر دینے کی وجہ سے بادشاہ نے بلایا، اور پھر بادشاہ برائے نام بادشاہ بنا۔ یوسف علیہ السلام پہلے عزیز مصر بنے اور پھر سچ مچ حقیقی بادشاہ بنے۔ بادشاہ صرف نام کا تھا، بادشاہ ان کی طرف منتقل کی۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ ہر طرف پاساری تھی، جہاں اپنے ملک کے باشندوں کے لیے وہ غلہ پورا کر رہے تھے، وہاں آس پاس سے جو لوگ آ رہے تھے ان کو بھی دے رہے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں 1 2 یا 3 مرتبہ بھائیوں کا چکر لگا۔ آخر جب بھائیوں نے کہا کہ شاہ مصر بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے، فاقے ہیں، بھوکے ہیں، اور ہمارے پاس پیسہ بھی اتنا نہیں کہ غلہ جو ہے خرید سکے، یہ پونجی لائے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، کھری نہیں ہے، کھوٹی ہے، لہٰذا ہم پہ صدقہ کر دینا۔ جب صدقے والی بات بھائیوں نے کہہ دی، یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اور پھر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ کیا تم یوسف کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ تو یوسف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، جس کو میں نے کسی تدبیر سے روک لیا تھا، اللہ نے مجھ پہ فضل کیا، اللہ نے مجھے یہ حکومت عطا کی۔ پھر بھائی بھی جو ہے نا وہ اس فضیلت کا ان کو جو ہے نا اقرار کرنا پڑا کہ واقعی ہم تو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہ رہے تھے، لیکن بندہ کچھ چاہتا ہے اور رب کچھ کرتا ہے، اور ہوتا وہی جو اللہ کرتا ہے۔ ہم نے تو تمہیں مٹانا چاہا، لیکن اللہ نے تمہیں تخت اقتدار پہ بٹھا دیا، اور آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا محتاج بنا کے تیرے سامنے کھڑا کر دیا، آج تجھ سے ہم صدقے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب والدین کو بھی لے اور تم بھی آ جاؤ، اور کوئی تمہیں تانا شانہ کوئی کچھ بھی نہیں ملے گا بغیر تانا دیے، میری طرف سے جو کچھ تم نے کیا ہے میں سب کو معاف کروں گا۔ چنانچہ اس وقت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 72 آدمی یوسف علیہ السلام کے پاس فلسطین چھوڑ کے مصر آئے، اور جب تک یوسف علیہ السلام زندہ تھے تو ظاہر ان کی حکومت تھی، بڑے خوشحال تھے۔ پھر جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد مختلف فرعون آتے رہے۔ یہ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، لقب مختلف فرعون آتے رہے، مختلف فرعون، اور اس طرح پھر ان کا یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا، سلوک اچھا نہیں رہا۔
یہاں تک کہ جب وہ فرعون آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ بڑا جابر ظالم بدبخت تھا، اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم و زیادتی مظالم اور بڑھا دیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا بنی اسرائیل کے کسی لڑکے سے، بنی اسرائیل کے گھر کوئی لڑکا پیدا ہوا سے تیری اقتدار کا خاتمہ ہوگا۔ تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوں لڑکے، ان کو ذبح کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو، زندہ چھوڑو، تاکہ ان کو ہم خاتمہ بنائیں گے، ہماری خدمت کریں گے۔ اس لیے تو قرآن نے دونوں کو ظلم قرار دیا، بچوں کا قتل بھی اور بچوں کا زندہ چھوڑنا بھی، دونوں کو ظلم قرار دیا۔ وجہ کہ عورت اگر بغیر مرد کے ہو تو ظاہر ہے اس کا محافظ کوئی نہیں ہوتا، اور جب اس کا کوئی محافظ نہیں ہوتا تو پھر لوگ اس کو لونڈی غلام بنا لیتے، جو مرضی ہے کوئی عزت لوٹ لے، جو مرضی ہے اس سے جو ہے وہ خدمت لے لے۔ تو اس لیے جہاں ان کو قتل کرنا ظلم تھا، وہاں ان عورتوں کو جو ہے نا وہ اپنی خدمت کے لیے لونڈی بنانے کے لیے جو ہے نا زندہ چھوڑنا بھی کیا تھا، ظلم تھا۔ دونوں کو اللہ نے ظلم قرار دیا۔ اچھا، 2 مرتبہ یہ حکم دیا تھا فرعون نے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب نجومی نے بتایا تو اس وقت اس نے یہ حکم دیا، اور ایک مرتبہ دوبارہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، مجھ پہ ایمان لے آؤ، اور آپ نے تبلیغ شروع کی، تو اس وقت بھی خطرہ ہوا فرعون کو، یہ بنی اسرائیل تو بڑھتے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کی تعداد کم کرنی چاہیے۔ دوبارہ اس نے حکم دیا۔ چنانچہ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ 90,000 بچوں کو ماؤں کے سامنے قتل کیا گیا، 90,000 بچوں کو ذبح کر دیا فرعونیوں نے، اور اس طرح ماؤں کی گور سے وہ بچے چھین لیتے تھے، مائیں دیکھ رہی ہوتی اور ان کے سامنے ان کو ذبح کر دیا جاتا۔ ماں کی مامتا پہ کیا گزرتی ہوگی، لیکن اللہ نے دکھا دیا جس بچے سے فرعون کے اقتدار کا خاتمہ تھا، اس کی پرورش اللہ نے فرعون کے محل میں کرائی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں جو ہے پلے بڑے اور جوان ہوئے، اور پھر آخر اللہ نے نبوت عطا کی اور فرعون کے اقتدار کا خاتمہ ان کے ہاتھ سے ہوا۔ اچھا، یہ 400-500 سال بعد کا زمانہ تھا، 400-500 سال بعد کا، 5 صدیاں بعد کا۔ اس وقت پھر بنی اسرائیل کی تعداد کیا تھی؟ جو صرف 72 آئے تھے مصر میں، 6,70,000، 6,70,000 4-5 صدیوں میں، 400-500 سالوں میں ان کی تعداد بڑھی۔ ظاہر ہے وہ 90,000 تو صرف قتل ہوئے تھے بچے، اور ظاہر ہے ضروری نہیں کہ جتنے قتل ہوئے سارے تاریخ کے اوراق میں جو کیا ہو چکے ہوں، محفوظ ہو چکے ہوں۔ بنی اسرائیل میں یہ کمال ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ جو ہے نا محفوظ کی ہے۔ تاریخ اللہ کی کتابوں میں گڑبڑ کی ہے، انہوں نے تعریف کی ہے، تحریف تبدیلی کی ہے، لیکن اپنی تاریخ انہوں نے جو ہے نا محفوظ کی ہے۔ یہ جو ہندو قوم ہے انہوں نے اپنی تاریخ محفوظ کی، حالانکہ ہزاروں سال ہندو قوم نے جو ہے نا حکومت کی، لیکن تاریخ اپنی محفوظ نہیں کی، اور ان کے پاس صرف اپنی کوئی معمولی قصے کہانیاں ہیں بس، اور کچھ نہیں، اور اس کا اقرار وہ خود کر رہے ہیں۔ اور اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو بھی اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنی تاریخ کیا کی، محفوظ کی۔ لیکن اس وقت جب مسلمان عروج پہ تھے، جب انگریز مسلط ہوا، انگریز نے مسلمانوں کا ذہن ایسا بنایا کہ مسلمان اس سے متاثر ہوئے۔ اب مسلمانوں کو انگریز کی تاریخ تو یاد ہے، انگریز کے قصے کہانیاں تو مسلمانوں کو یاد ہے، لیکن اپنی تاریخ انگریز کے مسلط ہونے کے بعد مسلمانوں کو یاد نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تاریخ ہے ہر لحاظ سے۔ یہ سائنس جو ہے نا، اس کے اصل جو ہے نا موجد، اصل موجد وہ تو مسلمان ہیں۔ سائنسی کارنامے مسلمانوں کے ہیں، بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں کے ہیں۔ اسی طرح طب جو ہے نا، یہ بھی اصل جو ہے نا وہ یہ مسلمان اس کے موجد ہیں۔ یہ تو انگریز نے اس پہ قبضہ کیا، اور مسلمانوں نے اپنی تاریخ جب انگریز مسلط ہوا انہوں نے کیا کر دی، بلا دی۔ آج بھی مسلمان جو ہے نا اپنی تاریخ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں دلچسپی ہماری پیدا فرمائے۔ حالانکہ تاریخ کی کتابیں جو ہے نا، تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، اس میں ہر چیز محفوظ ہے، مسلمانوں کے کارنامے کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے اور انہیں کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال
یہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کو خاص کر پھر مصر سے لے کے جا رہے تھے، اللہ کا حکم ہوا کہ اب نکل جاؤ یہاں سے، تو انہوں نے کہا، مشورہ کیا کہ اجازت لے کے نکلنا چاہیے، تو انہوں نے اجازت دی، فرعون نے دے دی کہ ہماری کوئی تقریب ہے، ہم اس میں جانا چاہتے ہیں، تقریب میں ہم شرکت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے دی۔ تو فرعون نے اجازت دے دی، اور اعتماد دلانے کے لیے بعض فرعونی عورتوں سے مسلمان جو بنی اسرائیلی عورتیں تھیں، انہوں نے زیورات بھی مانگ لی ہے تاکہ ان کو کوئی شک نہ ہو، اور اس طرح جو تقریب کے نام سے وہ نکلے۔ چنانچہ جب دن گزرا اور اگلی رات آئی اور بنی اسرائیل کا کوئی پتہ نہیں چلا، پھر فرعون کو شک ہوا، کہتے کہ پکے نہ چلے گئے یہاں سے۔ چنانچہ فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کے لیے لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے یہ مختصر پس منظر ضروری ہے۔ تو ان کے تعاقب کے لیے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ بعض روایت میں 12 لاکھ، بعض میں 13 لاکھ، یہ تو صرف لشکر کی تعداد تھی، لشکر کی جو ان کے پیچھے لگایا گیا، مسلح لشکر۔ اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق اور انہوں نے جو روایت نقل کی اس کے مطابق ساتھ جو بازاری لوگ جمع کیے گئے تھے ان سب کو ملا کے تو پھر تعداد جو ہے نا کہ 60 لاکھ تک کی، 60 لاکھ، صرف لشکری 13 لاکھ، اور یہ تھے 6,70,000۔ چنانچہ پھر ایک دن تو لشکر کو تیار کرنے پہ لگا، پھر اگلی رات بھی گزر گئی، اس طرح 2 دن 2 راتیں گزر گئی، اور پھر آگے تیسرے دن پھر فرعونی لشکر پیچھے نکل پڑا، اور یہاں تک کہ اس وقت بنی اسرائیل کے پاس یہ پہنچا، بنی اسرائیل کے قریب پہنچا کہ وہ دریائے قلزم کے کنارے کھڑے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا پیچھے تو فرعون کا بہت بڑا لشکر آئے، وہ گھبرائے کہ ہائے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے حکم سے نکلے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، پورا اعتماد تھا، یقین تھا، انہوں نے کہا فکر نہ کرنا، میرا رب میرا ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا سمندر پہ لاٹھی مارو، 12 جگہ لاٹھی ماری گئی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کی اولاد جو ہے نا ایک قبیلہ بن گئی تھی، تو 12 قبیلے اور 12 راستے بنے، اور سمندر تو بہت گہرا ہوتا ہے، تو وہ راستوں کے ارد گرد جو پانی تھا وہ خشک دیواروں کی شکل میں بنا، گویا کہ پانی کی دیواریں بن گئی خشک، اور نیچے راستے بھی بالکل خشک ہو گئے۔ اللہ نے کن کہہ دیا تو جہاں کن سے وہ 12 راستے بنے، اور سمندر کا پانی بالکل دیواروں کی طرح منجمد ہو گیا، وہاں وہ نیچے جو ہے نا وہ دل وہ بھی بالکل خشک ہو گئی، خشک راستے بنے، اور بیچ میں دیواروں کی کھڑکیاں بھی بنی تاکہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتا جائیں اور باتیں کرتے جائیں، اور 12 کوس کی جو لمبی مسافت تھی صحرائے سینا تک جانے کے لیے، اس مسافت کو طے کرتے ہوئے، سمندر کو عبور کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں، بات چیت کرتے جائیں، اور اس طرح جلو جائیں۔ چنانچہ جب یہ فرعونی جب دریا کے کنارے پہنچے، سمندر دیکھا وہ بیچ میں جا رہے ہیں، تو فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالنا چاہا اس میں سمندر کے پانی میں، لیکن گھوڑا جو ہے نا رک رہا تھا، وہ جو ہے وہ پانی کے اندر داخل نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گھوڑی پہ سوار ہو کے جاؤ، اپنی گھوڑی کو سمندر میں ڈال لو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی گھوڑی سمندر کو ڈالی، فرعون کے گھوڑے نے جب گھوڑی کی بو سونگھی تو وہ بھی پیچھے چل پڑا، اور اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے اور فرعونیوں کو ان کے پیچھے لگا دو، اس کے پیچھے لگا دو، فرعون کے پیچھے۔ میکائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بنی اسرائیل تو تم سے نکل رہے ہیں، ان کا تعاقب کرو، پکڑو ان کو، بنی اسرائیل کو۔ چنانچہ اس طرح باقی جو ہے نا فرعونی کو بھی میکائیل علیہ السلام نے پیچھے لگا دیا، اور یہ جب سمندر کے بیچ میں پہنچے اور اوپر ہو گئے، اللہ نے حکم دیا تو موجیں مل گئی، اور اس طرح سارے کے سارے غرق ہو گئے، ایک بھی زندہ نہ بچا۔ فرعون کو اللہ نے مارنے کے بعد، پانی میں مارنے کے بعد عبرت کے لیے باہر پھینک دی اس کی لاش۔
اور باقی باقیوں کو پتہ نہ چلا، اللہ نے اس طرح اس میں کیا کر دیا، ڈبو دیا اور غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو کیا کر دیا، اللہ نے پار بھیج دیا۔ پھر صحرائے سینا میں جب پہنچے، اللہ نے حکم دیا کہ اب جو تمہارا آبائی علاقہ ہے فلسطین، اس پہ قوم عمال کا قبضہ ہے، قوم عمال کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں اور نگرانی میں جہاد کرو اور اپنا وہ آبائی علاقہ آزاد کراؤ ان سے، اور ادھر وہاں کے رہو۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ قوم عمال کو تو بہت مضبوط ہے، قداور ہے، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم لڑتے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اس کی سزا یہ ہے کہ تم اس صحرائے سینا میں 40 سال تک حیران سرگردان پھرتے رہو گے، یہاں قید ہوگے، یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ اور پھر ظاہر ہے وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے، فرعون کی غلامی میں رہ کے۔ غلامی بہت بری چیز ہے، غلامی بہت بری چیز ہے۔ غلامی میں انسان رہے تو اس کا ضمیر بھی غلام ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسے اعلیٰ بنانا چاہے اس کے لیے اعلیٰ قوانین دے دے، اس پہ عمل اس کو مشکل لگتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا، پہلے تو انہوں نے تورات سے انکار کر دیا، حالانکہ پہلے خدائی قانون خود مانگا۔ تورات کا معنی ہے قانون، انہوں نے کہا خدائی قانون دو ہمیں، اللہ سے مانگو۔ فرعون کے قانون پہ ہم چلتے رہے، غلامی کی زندگی گزارتے رہے، اب خدائی قانون پہ ہم چل کے عمل کر کے ہم جو ہے نا ترقی کرنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو خدائی قانون دے دیا وہ اتنے بڑے سخت کام ہے، یہ تو ہم نہیں مان سکتے، ان پہ عمل نہیں کر سکتے، صاف انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ بھیج دیا اور کوئی طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا کہ مانتے ہو نہیں تو یہ میں تمہارے اوپر گراتا ہوں۔ پھر مانا تو مانا لیکن پوری طرح عمل نہیں کیا، پوری طرح عمل پھر بھی نہیں کیا۔ پھر تو سرے سے انکار ہی کر دیتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں عمل کر سکتے، اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن بعد میں مانا تو، لیکن عمل پوری طرح نہیں کیا۔ اور اس طرح پھر یہ مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی صحرائے سینا میں وہ جو ہے نا ان کی وفات ہو گئی۔ پھر یوشع بن نون جو ہے نا وہ آئے، ان کی بھی نافرمانیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ جو پرانے تھے یہ تو گزر گئے، نئی جو نسل آئی ان کو یوشع بن نون علیہ السلام نے محنت کی اور وہ پھر جہاد کے لیے نئی نسل تیار ہوئی اور قوم عمال کے ساتھ جہاد کیا اور اللہ نے فتح نصیب کی۔ اور اس طرح پھر جو ہے نا پہلے یہ فلسطین گئے اور فلسطین کے بعد اللہ نے مصر بھی جو ہے نا ان کو عطا کر، وہ فرعون کا علاقہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ قرآن میں جہاں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے پھر فرعون کے بعد ان کو وارث بنایا، تو اس طرح یوشع بن نون کے زمانے میں نئی نسل نے جہاد کیا، پہلے فلسطین لے لیا قوم عمالقہ سے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اللہ نے مصر کو کیا کر دیا، عطا کر دیا۔ تو یہ کچھ پس منظر تھا ان آیات کا۔ تو اب آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ یہاں نعمت سے مراد اس میں جنس ہے، اس میں جنس، اللہ نے تو ایک نعمت کی، بے شمار نعمتیں کی، یہاں نعمت جنس مراد ہے جو ساری کی ساری نعمتوں کو شامل ہے۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں بڑائی دی تھی اس وقت کے جہان والے لوگوں پہ، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگوں پہ۔ لفظی معنی اور یہ کہ میں نے تمہیں بڑائی تھی علی العالمین، جہان والے لوگوں پر، جہانوں کے اوپر۔ فاتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ کام نہیں آئے گا کوئی شخص دوسرے شخص کا، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منها شفاعت، اور نہیں قبول کی جائے گی اس نفس کی طرف سے کس کی شفاعت، کسی کی شفاعت، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس نفس کی طرف سے کوئی فدیہ، قبول نہیں کیا جائے گا۔
ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں پوری طرح عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے، زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے، خود اللہ کہہ رہے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر پھاڑا سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر اس میں راستے بنائے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو۔ اس میں عمل کی کوشش اللہ فرمائے، باقی